اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے، تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھوڑ دی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ قررہ بالفنا، اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ، این حق، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں، اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں، اور ٹوٹی دیواریں ہیں، اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں، اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ ناران کاغان میں جو دریا اچھلے، پہاڑ غصے میں آئے، یہ خود بخود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے، تو بے جان پہاڑوں کو بھی غیرت آئی، اور پتھروں کو بھی غیرت آئی، اور بادلوں کو بھی غیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، برستے ہیں، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے، بادل پکار اٹھے، زمین تھر تھرا اٹھی۔ پھر بھی میں نے کہا آنکھیں نہیں کھل رہی، یا اللہ کب ہدایت آئے؟ وہ تو رونا ہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، مافیاز، قتل، ڈاکے، ظلم، ستم بھر کے رکھ دیا اس ملک کو، جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا؟ پاک زمین۔ آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں، یہ ناپاک زمین۔ اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے، بادل بھی روٹھ گئے، موسم بھی روٹھ گئے، ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے، تاجر برباد ہو گئے، زمیندار برباد ہو گئے۔ میں زمیندار ہوں، ہماری فصلیں کوئی نہیں خریدتا، تاجروں کا برا حال ہے، مزدوروں کا برا حال ہے۔ کسی کو گلہ نہ دو، اپنے آپ کو گلہ دو۔ لا تلوموا الا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو۔ جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلتے ہیں، ارے میرے بھائیو میں کیا بتاؤں کہ طوائف کتنی مظلوم عورت ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں گشت کی ہیں، ان کی کہانیاں سنی، میرا کلیجہ پگھلا۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائی، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔
آج جب فلسطین کی سرزمین پانی سے زیادہ وہاں کے ایمان والوں کا خون بہ رہا ہو، سب سے کہ پہلے بوٹیاں فضا میں بکھر رہی، کسی کو ترس نہیں آیا، امت میں غیرت مر گئی ہے، قوت مر گئی ہے۔ یا اللہ تو آ جا، تو آ جا۔ برتت جسے بچہ ماں کو پکارتا ہے بے جب دین بھوکھی ہو۔ سود خور بسم اللہ الرحمن مولانا الرحیم، صاحب جائیں گے سب سے والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد جو وعلی جہنم کی آلہ آگ کو بھڑکانے کا واصحابہ سبب بنے اجمعین، گے، اما وہ بعد مولانا صاحب ہوں گے، فاعوذ باللہ من الشیطان شہید الرجیم، ہوگا، سخی ہوگا۔ بسم اللہ پہلا نمبر مولانا الرحمن صاحب کا ہے۔ الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ سب سے پہلے کون جہنم میں جائے؟ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ذالک وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ بے دین من سود كان خور يريد العاجلة چور ڈاکو عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مولانا مذموما صاحب جائیں گے مدحورا سب سے من اول أراد من تسعر الآخرة بهم وسعى لها نار سعيها وهو جو مؤمن جہنم کی آگ کو فأولئك بھڑکانے كان کا سعيهم سبب بنیں مشكورا۔ گے، وقال مولانا النبي صاحب صلى ہوں الله تعالى عليه وسلم شہید ہو ما رأيت مثل سخی الجنة ہوگا۔ پہلا نامها نمبر مولانا صاحب کا۔ طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم سب سے پہلے واهربوا من جہنم میں النار جائے؟ جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها شرابی وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره بے دین وإن سود خور الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال۔ میرے محترم مولانا صاحب عزیزو جائیں گے سب سے اکثر جوان ہو اول نظر آ من رہے تسعر بهم بھائیو نار بزرگو، جو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا سبب بنے گے، وہ مولانا صاحب ہوں گے، دنیا میں دو اندھیرے ہیں، شہید ہوگا، سخی ہوگا۔ ایک پہلا رات نمبر کا مولانا صاحب اندھیرا کا ہے، ہے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ میری بڑی نشانیوں میں سے ہے پتہ سب کہ سے میں پہلے کون جہنم میں جائے گا؟ دن کی کھال اتار لیتا ہوں شرابی اور اندھیرا چھا ظالم جاتا ہے۔ قاتل یہ اندھیرے کافر، وہ ہیں جو مرتد، آفاقی ہیں، بے دین سود خور اس کائنات چور کے اندر ڈاکو۔ ہے۔ پتہ ہے ایک اندھیرا ہے عالم جو دل پہ چھاتا ہے، مولانا صاحب جائیں گے سب سے اول اس من اندھیرے کا بھی تسعر علاج اللہ بهم نے نار بتایا ہے جو دل جو پہ چھا جاتا جہنم ہے، کی آگ کو اس بھڑکانے اندھیرے کا علاج سبب تو بنے خود گے، بخود کرتا ہے وہ مولانا کہ صاحب ہوں گے، الشمس والقمر والنجوم، شہید ہو سورج بھی نکالتا ہے، سخی چاند ہوگا۔ بھی لاتا ہے، پہلا نمبر ستارے بھی مولانا لاتا صاحب کا ہے، ہے۔ دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے۔ اگر میں رات کو کھڑا کر آپ کو پتہ قل سب سے پہلے ارأيتم من کون جعل جہنم میں الله جائے؟ لكم الليل سرمدا بتاؤ إلى يوم القيامة من شرابی إله غير الله ظالم يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ کافر میں مرتد رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے بے نہ دوں، دین سود خور کوئی ہے چور ڈاکو رات کو واپس کرے، دن کو بتایا لے کر آئے؟ سنتے نہیں ہو، عالم رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی مولانا دیتا ہے۔ صاحب یہاں جائیں اللہ گے نے سب کہا سے اول سنتے نہیں من ہو، تسعر اس بهم اندھیرے کو نار روک دوں، کون جو روشنی لائے؟ جہنم کی آگ کو پھر اس کا عکس بھڑکانے کا بتائے، سبب بنے قل گے، ارأيتم ان جعل وہ الله مولانا صاحب عليكم ہوں گے، النهار سرمدا الى يوم شہید القيامة ہوگا، من اله سخی غير ہوگا۔ الله پہلا نمبر يأتيكم مولانا بليل صاحب کا ہے۔ تسكنون فيه افلا تبصرون۔
میں اس دن کو کھڑا کر دوں، اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں گاڑ کے رکھ دوں، سب سے پہلے کون چند دنوں میں جل بھن کے راکھ ہو جاؤ۔ بتاؤ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر ہے، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیا کہ رات کو نظر نہیں آتا، افلا تسمعون، دن میں نظر آتا ہے، افلا تبصرون۔ تو ان اندھیروں کے دور کرنے کا ایک نظام قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا دیا ہے۔ شہید ہو دلوں لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر سیاہی ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا ہے۔ جیسے آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آتا، اسے زنا اور نکاح میں فرق نظر نہیں آتا، اسے شراب و شربت میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ظلم اور انصاف میں فرق نظر نہیں آتا، اسے رحم اور سنگ دلی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے سود اور پاک حلال رزق میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے رشوت کے پیسے اور تنخواہ کے پیسوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے لوگوں کے حق مارنے میں اور حق دبانے میں اور حق دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی، آنکھیں اندھی۔ دلوں ان آنکھوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے انبیاء کا نظام، جو آ کے آواز لگاتے ہیں۔ حالات معمول پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، بت پرستی بھی چل رہی ہے، اور پتھروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تک گائے کے پیشاب کیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے، ایک دم ایک آواز پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ایک بم پھٹتا ہے پورے معاشرے میں، اے میری قوم، تمہارا ایک اللہ ہے، رب پالنے والا، اس کی بندگی کرو، ان پتھروں کو چھوڑ دو۔ تو آنکھیں پھٹتی ہیں، کان نا آشنا ہوتے ہیں، صدیوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جو ہم میں پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا؟ یہ نیا بول کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ نئی بات کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن نے کہا، کہتے ہیں اتنے خدا ہیں ہمارے، تو نے ایک ہی بنا دیا؟ 33 کروڑ دیوتا ہیں ہندو مذہب میں، اس سے زیادہ پاگل پن کوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر انہی کے آگے ایسے کھڑے ہو جان۔ آپ نے ایک دفعہ ابو جہل، میں ابھی قرآن سے سنایا ہے، ابو جہل کی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آپ نے کہا، یا ابا جہل کلمۃ واحدۃ لو تؤتونھا لدانت لکم العرب والعجم۔ اے ابو جہل، ایک بات میری مان لو، تو عرب بھی تمہارے تابع ہوگا، عجم بھی تمہارے تابع ہوگا۔ ابو جہل سے اپنے ران پہ ہاتھ مار کر کہنے لگا، وَأَبِيكَ عَشْرَ كَلِمَاتٍ، تیرے باپ کی قسم، اگر عرب اور روم و فارس ہمارے تابع ہوتے ہیں، ایک نہیں 10 دفعہ وہ پڑھنے کو تیار ہے۔ شہید ہوگا، کیا ہے وہ بول، بتاؤ جلدی سے۔ آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ،
کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے ساتھ معبود نہیں، شریک نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی اس کے حفاظتی دستے نہیں، کوئی اس کا زمان و مکان نہیں، وہ بے عیب ہے، کافر، مرتد، شکل و صورت سے بھی پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اے محمد، تو اتنے ہمارے خدا ہیں، ان کو تو ایک خدا بنا دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یقولون اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان اندھیروں میں ایک نور کی کرن پھوٹتی ہے، ان اندھیروں میں ایک نبوت کا سورج چمکتا ہے، وہ سب کو ان کی راہوں سے ہٹانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ میرے نبی کی مثال سب سے خوبصورت ہے۔ آپ کو جب اللہ نے حکم دیا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب، یا ایھا المدثر، قرآن میں دو لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دونوں کا مطلب ہے چادر لپیٹ کے سویا ہوا۔ رات کو سویا ہوا ہو تو مزمل عربی میں آتا ہے، دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر آتا ہے۔ جب تہجد کے لیے اٹھایا تو یا ایھا المزمل، چادر میں لپٹے ہوئے رات کے وقت میں اٹھ مجھ سے باتیں کر۔ جب دعوت کے لیے اٹھایا تو آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں تو یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے، قم، کھڑا ہو جا، فانذر، بتا لوگوں کو کہ کیا ہونے والا ہے، وربک فکبر، بتا سب سے بڑا اللہ رب ہے۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو ادھر سے ادھر تک پڑھو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رائٹ سائڈ سے پڑھو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیفٹ سے را سے شروع کرو تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو اس میں پیغام کی عظمت کو بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ سب سے بڑا رب اللہ ہے، اس کی کبریائی کو بیان کر، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں، وہ زندگی کے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے قلم پھیرا کہ یہ جو مخلوق ہے، جس شکل میں، بندے کی شکل میں، جن کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، کسی بڑے بزرگ کی شکل میں، کسی بڑے شہنشاہ کی شکل میں، یہ اپنے طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ یحیی و یمیت الیہ النشور، یہ سب تیرے اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ جا میرے محبوب، پیغام سنا۔ آپ صفا پہاڑ پہ جاتے ہیں، معمول کی رفتار ہے، بازار چل رہے ہیں، گھروں میں کام ہو رہا ہے، بازاروں میں ہو رہا ہے، بیت اللہ میں قریش کی محفل لگی ہوئی ہے، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے، عورتیں کام کاج کر رہی ہیں کہ صفا پہاڑ سے ایک آواز آتی، یا صباح قریش، ہوئے کیا منظر ہوگا، یا صباح قریش، اے قریش کی ہلاکت۔ جب کسی خطرے سے خبردار کرنا ہوتا تھا تو یہ لفظ بولا جاتا تھا، آپ نے کہا یا صباح قریش۔ مولانا صاحب کا
ایک دم اللہ نے آپ کی آواز کو اتنا اونچا کر دیا کہ پورے مکے کے شہر میں وادی میں اس آواز کو اللہ نے پہنچایا. پہاڑ نرم ہو گئے, آواز نے پار کیا, پتھر نرم ہو گئے, چٹانیں نرم ہو گئی, چاروں سمتیں سمٹ گئیں, مشرق مغرب شمال جنوب میرے نبی کے منہ کے آگے آ گئے, اور آواز ایسے پھیلی جیسے بم کا دھماکہ ہوتا ہے, چاروں طرف اس کی آواز جاتی ہے. ایسی میرے نبی نے دھماکہ کیا, یا صباح قریش, قریش کی ہلاکت. ایک دم تھم گئی ساری زندگی, سب کی آنکھیں اوپر اٹھی. آپ نے کہا یا بنی فہر, وہ مولانا صاحب ہوں گے, فہر قریش کا نام, شہید ہوگا, پہلا شخص جس کو قریش کہا گیا وہ فہر ہے. تو آپ نے سب سے پہلے پکارا یا بنی فہر ابن مالک. تو آپ نے کہا آپ کو پتہ سب سے پہلے یا بنی مرہ بن کعب, یا بنی کعب ابن لوی. شرابی ہر قبیلہ جب اپنا نام سنتا تو بھاگے بھاگے آتے, بھاگے بھاگے آتے. یا بنی تیم, یا بنی عادی, یا بنی سہم, یا بنی جمحہ, یا بنی عبد المطلب, یا بنی ہاشم, یا بنی عبد شمس, یا بنی زہرہ, یا بنی نوفل, یا بنی عبد شمس. ایسے ایک ایک قبیلے کو پکارا, اور قبیلوں کے قبیلے ایک دم صفا کے نیچے اکٹھے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے. وہ مولانا صاحب ہوں گے. ابو لہب نے کہا ہاں ہاذا قریش بین یدے. یہ سارے قریش قبیلوں کو میں نے نام لیے ہیں, کہ یہ تیرے سامنے ہیں. آپ نے کہا ارأیتم لو قلت لکم ان جیشا خلف الصفا یرید ان یغیر علیکم وتصدق. سب سے پہلے تو کون نہیں؟ جہنم میں جائے گا؟ اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے, میری مانو گے؟ کافر, صفا کو اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا کہ پیچھے لشکر نظر نہ بے آئے. دین, سود خور. لیکن انہوں نے کہا ما جرمنا علیک الکذب, ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا. عالم کہ فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ. پھر میں تمہیں اس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ایک اکیلا ہے, اور یہ لات و منات کو اور حبل کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. پہلا نمبر جیسے مولانا صاحب کا. اندھیروں میں روشنی کی کرن گئی, رات کے اندھیروں کو سورج نے دور کیا, دن کے اندھیروں کو میرے نبی کی آواز نے شمع بن کے جلی. نصیب آگے جس چیز کا, تو سب سے پہلے چاچا بولا ابو لہب تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا, تیرا ستیہ ناس ہو, اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. ابو لہب اس کا نام تو عبد العزہ ہے, لیکن چور ڈاکو, ابو لہب اس کا رنگ بڑا سرخ تھا, اس لیے تو اللہ نے اس پر آیت اتاری تبت جدا ابی لہب و تب. میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں, تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تو وہ ایک ایسی گرجدار آواز تھی جس نے سارے لوگوں کے اندر کو ہلا کے رکھ دیا. صدیوں سے وہ لات کی عبادت, منات کی عبادت, عزہ کی عبادت. آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں, آج ہمارا خدا ہے پیسہ, آج ہمارا خدا ہے کرسی, آج ہمارا خدا ہے اقتدار, آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت, آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ, گاڑیاں, بنگلے, گھر, تجارتیں, سیاست, ایم پی اے, ایم این اے, وزیر, صدر, وزیر اعظم. یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے. چاہے اللہ ناراض ہو, چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو, لیکن یہ کر کے رہنا ہے. میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ رہی. یہ بھی بت ہیں, ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں, ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. سخی ہوگا,
पहला नंबर मौलाना कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की कसम, वो है बोर्ड जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, लम यलिद। आपको पता है वो है सबसे पहले कौन जहन्नुम में जिसको जाएगा? जिसने किसी को पैदा नहीं किया, बताओ। वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद, किसी का बाप नहीं, किसी का बेटा नहीं। वो अव्वल है, मुर्तद, इब्तदा से पाक है। वो आखिर है, इंतहा से पाक है। वो बुलंद है, उससे ऊपर कोई नहीं। वो छुपा हुआ है, उससे छुपा हुआ कोई नहीं। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। ये बिजली की कड़क की तरह अल्लाह ने के नबी ने तौहीद की सदा लगाई। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। कुल कायनात तेरे रब की तस्बीह पढ़ती है। और तस्बीह है सबाहा से। सबाहा है तैरना। ऐसे तैरने वाला मुस्तकिल तैरता है तो तब किनारे तक पहुंचता है। अल्लाह ताला कह रहा है कुल कायनात, तुम आशा मस्जिद वाले पढ़ो या ना पढ़ो, कुल कायनात हर वक्त तेरे रब की तस्बीह पढ़ रही है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, इज्जत और हिकमत वाला। बादशाही किसकी है? लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो है ज़मीन व आसमान का शहंशाह। तो जब वो ज़मीन आसमान का, ये छोटे छोटे सदर वज़ीर आज़म, आलिम वो तो फ़िरौन जैसे बादशाहों को अल्लाह लड़काता है। मौलाना साहब जाएंगे। इसने 70,000 बच्चे ज़बह कर दिए, कोई बोल न सके। उन बादशाहों को, ये तो बादशाह है ही नहीं, उनको अल्लाह ललकारता है। वो मौलाना साहब लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, शहीद होगा। तेरे अल्लाह की बादशाही है ज़मीन में आसमान में। क्या ताकत है उसकी? युहयी व युमीत। तुम किसी को मार के दिखाओ, तुम किसी मुर्दा को जिंदा करके दिखाओ। मारता भी तेरा अल्लाह है और बचाता भी तेरा अल्लाह है। मछली के पेट में जाने से कोई जिंदा रह सकता है? यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखा और जिंदा रखा और मछली को शीशा कर दिया और समंदर को चोर डाकू रोशन कर दिया। वो मछली के पेट में शीशे की तरह बाहर सब कुछ देख रहे हैं। जहां से गुजरते हैं समंदर रोशन होता जाता है। और वो जितने दिन भी रहे, कोई पक्की रिवायत कोई नहीं है, जितने दिन भी रहे वो मछली उनको सैर कराती रही मौलाना साहब और वो उसमें जिंदा बैठे हैं। है कोई अकल में आने वाली बात सखी होगा कि मछली के पेट में एक आदमी जाए? वो तो जाते ही उसके मैदे की चक्की के अंदर वो पिस के सुरमा बन जाता है। मछली भी कोई छोटी थोड़ी थी, वेल मछली थी। सबसे तो पहले किसने मछली के पेट में ही मौत को हुक्म दिया कि नहीं आएगी? तो मछली को हुक्म दिया मेहमान है तेरा, नहीं खाएगी तू। मछली को हुक्म दिया शीशा बन जा। पानी को हुक्म दिया सफेद बन जा। पता है 200-400 मीटर के बाद तो रोशनी जाती नहीं सूरज की, गुप अंधेरा होता है। मौलाना साहब युहयी, जिंदगी देने पर आऊं, मछली के पेट में बचा के देखा हूं। जो जहन्नम आग के शोले आसमान को जा रहे हैं। इब्राहिम को कैसे डालें? तो मौलाना साहब कोई करीब भी जाते तो जलते थे, तो इब्राहिम से कहने लगे तू चला जा। पहला नंबर मैं क्यों जावा, मैनू तुसी आप ले जाओ। तो आखना जी इन्हू ले जा भी है तो आप भी मरने हैं, हुण की करिए। शैतान आया, उसने एक उनको गुलेल बना के दी, इसमें डाल के फेंको, उसमें से निकले और उड़े। इधर जिब्रील आ गया, इधर पानी का फरिश्ता आ गया। अल्लाह का हाजतन इब्राहिम, कोई हमारी ज़रूरत? अम्मा इलैकुम फला अम्मा इलल्लाह फला। तुम भी मेरी तरह मखलूक हो, मुझे तुम्हारी हाजत, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं अल्लाह का मोहताज हूँ, वो मेरी ज़रूरत है। जिब्रील, मिकाईल, तुम क्या मेरी कर सकोगे? मैं अल्लाह के सामने हूँ, मुझे देख रहा है। वो जलाना चाहता तो मैं जल जाऊंगा। होगा, सखी होगा।
بچانا چاہتا ہے تو اسے بچانے کے لیے تیری اور میکائیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یا آگ کے اوپر پہنچے ہیں تو اوپر سے حکم ہے یا نار کونی بردار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم کانپنے لگے. پھر دوسرا حکم ہے وسلاما، سلامتی سے ٹھنڈی ہو، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ سردی لگنے لگ جائے. آگ کے ڈھیر پہ موت کا ارادہ نہیں ہے. کس نے بچایا؟ ہم نے اپنی زندگی اور موت ان بادشاہوں کے حوالے سمجھی ہوئی ہے. یہ ہمیں مار دیں گے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے، یہ ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے. یہ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے. اللہ ہے، اللہ یحیی، وہ زندگی کا ارادہ کرتا ہے. پوری دنیا مل کے مارنا چاہے، اللہ کی قسم نہیں مار سکتے. فرعون نے کتنے بچے قتل کیے موسیٰ کو مارنے کے لیے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی گود میں پالا، 30 سال تک ان کی گود میں پالا. آپ کو پتہ سب سے پہلے کون آگ کے ڈھیر پر گرے، جبریل آئے، جنت سے کرتا لائے اور چونکہ ان کو ننگا پھینکا گیا تھا تو سب سے پہلے اللہ کے نام پر جنہیں ننگا کیا گیا وہ ابراہیم ہے. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھیں گے، نبی بھی، ولی بھی، صحابہ بھی، عورتیں بھی، مرد بھی. اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام ہوں، جو کہ وہ سب سے پہلے ننگے کیے گئے. ثم انا، پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر انبیاء کو پہنائے جائیں گے. پھر پتہ ہے کون ہے؟ پھر معززین کو کپڑے پہنائے. یہ ہمارے معززین جو تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ تم چودھریوں کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور اذانیں بھی دیتے ہیں. قیامت کے دن دیکھنا کہ اللہ ان کو کیسے کپڑے پہنائے گا. میں اور تم ننگے کھڑے ہوں گے اور یہ اذان دینے والے کپڑوں میں ہوں گے. ان کا سردار آگے بلال حبشی ہوگا. کافر، مرتد، بے دین، سود خور. حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک چیز کی حسرت رہ گئی کہ میں اپنے بیٹے حسن حسین کے لیے اللہ کے نبی سے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا کہ میرے بچوں جب بڑے ہوں تو اذان ان کے سپرد کی جائے جو جنت کے سردار ہیں، میری نبی کی آنکھوں کا تارا ہیں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، نبی کے دل کا نور ہیں، نبی کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے پھول ہیں، جنت کے سردار ہیں. ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا باپ آپ نے کہا ان تینوں سے افضل ہے. اس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے. وہ کہہ رہے میں اذان مانگ لیتا، میں اذان مانگ لیتا. جب کافر، مرتد، قادسیہ کی جنگ میں، بے دین، سود خور، قادسیہ کی جنگ میں مؤذن زخمی ہو گئے پتہ ہے تو عرب سرداروں میں لڑائی پڑ گئی. ایک کہتا تھا میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا تو میں اذان دوں گا. یہ ایم پی اے بننے کے لیے نہیں، اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں. وہاں اذان دینے پہ لڑائی ہو رہی. آخر حضرت سعد بن ابی وقاص نے قرعہ ڈالا. قرعے میں جس کا نام آیا اس کو اذان دی. جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال نے قسم کھائی تھی جب تک اللہ کے نبی کے بعد میں اب اذان نہیں دوں گا. اذان نہیں دیتے تھے. ایک دفعہ اذان دی جب کئی سال گزر گئے آپ کی وفات کے بعد، مدینہ چھوڑ کے شام جہاد پہ چلے گئے تو آپ خواب میں آئے. بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا. ان کو اس طرح ایک یعنی عجیب جنون ان پر سوار ہوا کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کا نبی زندہ ہے اور مجھے بلا رہا ہے. پورا 21 دن کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا اور اسی تصور میں کہ اللہ کا نبی زندہ ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں. مجنونانہ کیفیت طاری ہو گئی اور مدینے میں داخل ہوتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا. جب آپ کی قبر کو دیکھا ایک دم گر پڑے وہاں
کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، سخی آپ ہوگا۔ کہاں ہیں؟ پہلا نمبر مولانا میں تو صاحب، آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم، نماز کا وقت ہو گیا، بہت سب کو پتہ تھا اذان نہیں دیتے، تو صحابہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ سب سے السلام پہلے سے، کون جہنم چھوٹے میں بچے جائے تھے، گا؟ کہ بتاؤ، آپ ان سے درخواست کریں کہ آج یہ اذان دے دیں، ظالم، ویسے تو یہ کسی کی نہیں مانیں۔ کافر، تو مرتد، یہ دونوں بچے آئے، بے دین، سود خور، کہا یا عم، اے چچا، چور، ڈاکو، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے بتایا اذان دیتے تھے، آج ہمارے لیے عالم، اذان دے۔ ابو مولانا صاحب جائے بلال سب رضی سے اللہ عنہ اول ٹوٹ من ٹوٹ کے تسعر رو پڑے، بہم نار جہنم، کہنے لگے بیٹو میں نے جو قسم کھائی جہنم تھی کی آگ کو کہ میں بھڑکانے اذان کا نہیں دوں گا، سبب لیکن بنیں تمہاری گے، خاطر میں قسم وہ توڑوں گا، مولانا صاحب ہوں گے، اس کا کفارہ دوں گا۔ اور اس شہید ہوگا، انصاری عورت کے گھر کی سخی چھت پر ہوگا۔ چڑھے، پہلا جہاں نمبر چڑھ کے وہ مولانا صاحب اذان کا، دیتے تھے، صرف اللہ اکبر کہا تھا تو پورے مدینے میں نوحہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، آپ کو پورا مدینہ سب سے پہلے کون آہ و جہنم میں فہان جائے گا؟ اور چیخ و پکار کی آوازوں میں تھا، اور بلال کہ شرابی، اللہ اکبر ظالم، اللہ اکبر قاتل، گونج رہی تھی، کافر، مرتد، سارے مدینے کے گلیوں کو آنسوؤں سے بھر دیا بلال کی اذان نے۔ چور، ڈاکو، ہاں، بتایا نا، قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا عالم، میں میدان محشر میں چلوں گا، مولانا میں صاحب براق پہ جائے ہوں گا، سب سے اور اول بلال من میرے آگے تسعر سرخ اونٹنی پہ بہم ہوگا۔ نار جہنم، جب میدان محشر جو میں پہنچیں گے جہنم تو کی اللہ آگ بلال کو سے کہے گا بھڑکانے اذان کا دے، سبب تو وہ بنیں اونٹنی پہ گے، کھڑے ہو کے اذان دیں گے، وہ مولانا اس دن صاحب ہوں سن گے، لینا سب اذان بلالی سن شہید لیں گے۔ ہوگا، جب بیت سخی المقدس فتح ہوگا۔ ہوا پہلا نمبر اور مولانا صاحب کا، پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو اللہ کی 36,000 کا لشکر تھا۔ بارڈر، حضرت عمر وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج سے دو، پہلے کون ہماری جہنم کتابوں میں میں جائے لکھا ہے اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے، ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے تم سے ظالم، لڑنے کے لیے۔ قاتل، تو حضرت عمر کو بلایا گیا، کافر، تشریف لائے مرتد، اور قلعے کی دیوار کے سامنے بے کھڑے دین، ہوئے، سود پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے چور، دیکھا ڈاکو، کہاں یہ وہی ہے، اور بتایا، آئے دروازہ کھولا، چابیاں دے دی، عالم، تو نماز پہلی نماز پڑھی جانے لگی مولانا صاحب تو جائے سارے سب سے صحابہ نے حضرت اول عمر من سے کہا تسعر بلال بہم سے کہہ دیں نار آج جہنم، اذان تو کہے۔ جو جہنم کی آگ کو واہ بھڑکانے کا سبب بنیں گے، یہ عزتیں مانگو وہ اللہ مولانا سے، صاحب ہوں گے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں شہید ایسے ہوگا، سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے سخی تمہیں ہوگا۔ گالیاں دیتے ہیں۔ پہلا نمبر مولانا صاحب کا، کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، اللہ کی کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا سب سے انسان پہلے بنا۔ کون جہنم میں جائے گا؟ یہ عزت ہے بتاؤ، کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال کافر، آج ہماری مرتد، درخواست اذان تو دے۔ بے دین، سود خور، اور پھر رونے لگے، چور، ان نے ایک دفعہ قسم پہلے توڑی تھی، بتایا، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ عالم، اور وہاں چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اوپر مولانا کھڑے ہو صاحب کر جائیں گے سب سے جب انہوں نے اول اللہ من اکبر اللہ تسعر اکبر بہم فرمایا نار جہنم، تو 40-36 ہزار کا کی لشکر آگ کو کی بھڑکانے داڑیاں کا روتے روتے سبب آنسوؤں سے بنیں گے، بھرے پڑے، وہ جیسے مولانا صاحب وضو ہوں کر کے نکلے ہوں ایسے داڑیوں سے شہید ہوگا، آنسو ٹپک رہے تھے۔ سخی ہوگا۔ پہلا یہ نمبر مولانا عزت ہے، صاحب اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹر والی گاڑی مل جائے اور ہوٹر والے آگے موٹر سائیکل ہوں اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ، مرتے ہی سب خاک ہو جائے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کدھر گئے کسرا کدھر گئے دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، کہاں گیا سکندر؟ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل اس نے رقبہ فتح کیا، 10 سال میں بتایا، 16 لاکھ مربع میل، 20 سال کی عمر میں نکلا، جائیں گے سب سے اور اول من تسعر بہم نار جہنم، واپس لشکر نے بغاوت کر دی، آگ کو بھڑکانے آگے نہیں کا جائیں گے، سبب بنیں گے، واپس چلا، ملتان کی لڑائی میں اس کے
کمر میں تیر لگا جو نکل نہ سکا، اندر ہی ٹوٹ گیا۔ ہوگا اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کروا دیے۔ ملتان میرا ضلع ہے، مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔ بارڈر اور پھر یہاں سے اس سندھ کو پار کرتا ہوا بابل پہنچا پتہ تو یہ جو اندر وہ لوہا تھا وہ سیپٹک ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ بتاؤ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے دریا کو آر پار کیا، اس سے اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا، چور ڈاکو اس نے اکیلے نے لشکروں کے منہ پھیر دی، عالم اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، کہنے لگا کوئی ہے، اور تم بادشاہ سلامت پوری دنیا کے، سکندر سے بڑے بادشاہ تم، بنے کیے سکندر سے بڑے مولانا طاقتور صاحبوں تم، الیگزینڈر دی گریٹ، شہید ہو گریٹ اس کو تاریخ نے نام دیا ہے، اس کو خوش آمدیوں نے نہیں دیا، اس کے خوش آمدیوں نے اسے گریٹ نہیں کہا، سکندر اعظم، اعظم کا نام اس کو تاریخ نے دیا ہے۔ اعظم اٹھا نہیں جا رہا۔ آخری الفاظ کوئی ہے؟ مجھے اتنے دن دے دے کے میں گھر پہنچ جاؤں، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، بابل عراق میں تھا، قاتل میں گھر پہنچنا چاہتا کافر برتن ہوں، مجھے وہاں موت آئے۔ 32 سال بے دین 8 مہینے اور 10 دن اس کی عمر تھی جب اللہ کا امر آیا اور اتنے بڑے بادشاہ کو چوہے کی طرح ختم کر دیا۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پاسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ شہید ہو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، نمبر مولانا اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بتاؤ یحیی و یمیت، ظالم اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اکیلے اللہ کی ہے۔ چور ڈاکو کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، مچھر مار کے دکھاؤ، عالم مکھی مار کے دکھاؤ، انسان مارنا تو بات کی بات ہے۔ مولانا صاحب زندگی تیرے اللہ کا امر ہے، موت تیرے اللہ کا امر ہے، نہ اس سے بڑے بچے نہ چھوٹے بچے، صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، وہ مولانا چھوڑا صاحب نہیں۔ یا حبیبی عش ما شئت، سخی ہوگا پہلا میرے نمبر محبوب، مولانا صاحب کا آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں۔ بارڈر یہ تو قید خانہ ہے دنیا، سب تو سے قید پہلے خانے میں کون بھی خوشی جہنم سے میں رہتا ہے۔ بتاؤ ایک شخص کا جوان، جیسے میرا جوان بیٹا میرا، آنسو تو نہیں رک سکتے، طبی چیز ہے، طبی غم ہے، موت کے ساتھ ہی جا کے ختم ہوگا، تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور بہت بے قرار تھا۔ چور ڈاکو تو سفیان بن عیینہ پتہ ہے ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی نہیں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض آئے، کہنے لگے میرے پیارے ایک بات کرتا ہوں، تم اور تیرا بیٹا جیل میں ہو، تو تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی ہو جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ کہا میں خوش ہوں گا، تو دنیا تو قید خانہ ہے، تیرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، سخی موجوں میں چلا گیا، ایک دم اس کے آنسو رک گئے۔ یہ تو قید خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار العبرہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ لٹ جانے کا گھر ہے، یہ پٹ جانے کا گھر ہے، یہاں کھنڈر ہی کھنڈر ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے۔ جاؤ مولا علی کا وصیت نامہ پڑھو جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو لکھوایا، کسی سے لمبا ہے
میں پہلے ایک دو جملے پڑھتا ہوں کہ بیٹا شہید ہوگا، سخی ہوگا، احی قلبک بالموعظہ، قرآن سے دل کو زندہ رکھنا۔ دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ پورا سال قرآن دیکھے ہی نہیں تو دل زندہ کیسے ہوگا؟ جس مٹی کو پانی روزانہ چاہیے، پورا سال اس کو پانی نہ لگاؤ، میں تو ذمہ دار ہوں، اس کے پلے کیا رہے گا؟ کلر ہو جائے گی۔ ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، مرتد، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے۔ تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، مولانا صاحب جائیں گے سب سے اس دل کو زندہ کر قرآن سے، وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، جو جہنم اور اسے کی آگ نورانی کو بنا بھڑکانے کا اپنے سبب نبی کے بنے کلام گی۔ سے، اپنے نبی کی وہ باتوں مولانا سے، صاحب ہوں گے، وَقَوِّهِ بِالزُّهُدِ، دنیا کو شہید لات مار کر اپنے دل کو سخی مضبوط ہوگا۔ بنا، پہلا نمبر مولانا صاحب کا، وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے، کیوں اکڑ رہے ہو؟ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا، اس سے روزانہ سب سے کہے پہلے تو نے کون مرنا ہے۔ جہنم میں جائے گا؟ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھیڑ دیتی۔ قاتل، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ کافر، مرتد، قررہ بالفنا، بے دین، سود خور، قرار لے کہ تو نے فنا ہو چور، جانا ڈاکو، ہے۔ پتہ ہے نا؟ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، مولانا صاحب سِر جائیں فی گے سب سے دیارہم اول من وانظر فی تسعر بہم آثارہم نار جہنم، این حق، جو ان جہنم کھنڈروں کی میں آگ جا کو جو بھڑکانے کبھی کا آباد، سبب بنے گی۔ ان ویران حویلیوں میں جا مولانا جہاں صاحب کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان شہید بڑے بڑے ہوگا، محلات میں جا سخی ہوگا۔ جہاں پہلا نمبر زیب و مولانا زینت صاحب کا، آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ کہاں گئے ہو؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، تجھے ایک ایک پتھر پکارے گا، تجھے ایک ایک دیوار گرتی ہوئی شکستہ اور ٹوٹی ہوئی چھتیں تجھے پکار پکار کر کہیں گی کہ ہم دھوکے کا گھر تھے، ہم نے انہیں دھوکہ دیا اور مٹی میں ملا دیا اور وہ مٹی میں مل گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، اے حسن یہ کون ہے؟ جنت کا سردار ہے۔ اللہ کی یہ کون ہے؟ میرے نبی کی آنکھوں کا کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا تارا ہے۔ پتہ سب سے پہلے کون جہنم میں جائے؟ اور فرماتے تھے حسین، حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، شرابی، کیونکہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کافر، کمر سے پاؤں تک اللہ مولا علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور پاؤں سے لے کر اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، دونوں ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری آنکھوں کے نور ہیں، میری ٹہنیاں ہیں، میرے پھول ہیں۔ مولانا کیا صاحب میں ابھی آج بڑا افسردہ بیٹھا تھا شہید ہوگا، کہ سخی ادھر یہ ہوگا۔ جو پہلا نمبر نارام مولانا صاحب کاغان میں جو دریا اچھلے، پہاڑ غصے میں آئے، یہ خود بخود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے اور شراب اور زنا کے اڈے کھل سب سے گئے، پہلے تو کون بے جہنم جان میں جائے؟ پہاڑوں کو بھی غیرت آئی اور پتھروں کو بھی غیرت آئی اور بادلوں کو بھی غیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، قاتل، برستے ہیں، کافر، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر بے دین، پہاڑ چیخ سود خور، اٹھے، بادل پکار اٹھے، چور، ڈاکو، زمین تھر تھرا اٹھی، پتہ اور ہے نا؟ انہوں نے اپنا انتقام لیا اور پانی میں بہا دیا، مولانا صاحب تاہ و جائیں گے پالا سب کر سے دیا، اول تباہ و من برباد کر تسعر دیا۔ بہم نار پھر بھی میں نے کہا آنکھیں نہیں جو کھل رہی، جہنم یا کی اللہ آگ کو کب بھڑکانے ہدایت کا آئے؟ سبب بنے بہت گی۔ رونا ہے،
مولانا صاحبوں کی 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ نبی کی آل کو ذبح کر دیا. صحیح ہوگا. آج پہلا کیڑے نمبر مولانا ہم صاحب تو کتے بلوں کی طرح ہیں. شکر ہے نبی کی دعا ہے کہ ہم انسان ہیں, ورنہ تو ہم کتے بلے ہو جاتے. اگر میرے نبی دعا نہ کرتے اپنی امت کے لیے تو آج انسان کوئی نہ نظر آتا. سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھنے آتے تھے تو اپنی یہ پگڑی کا یہ جو شملہ ہے اس کو آنکھوں پہ ایسے رکھ لیتے تھے کافر مرتد مستقل. ان کے ایک مرید تھے فصیح الدین رحمہ اللہ, انہوں نے ایک دن کہا حضرت یہ کیا بات ہے, یہ 300 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. عالم اب جب آتے ہیں جمعہ کو جامع مسجد دلی تو یہ آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتے ہیں. جائیں گے. سب سے اول من کچھ بولے نہیں, سر سے پگڑی اتاری اور فصیح الدین کے سر پہ رکھ دی. کہ فصیح الدین مسجد کو دیکھو. جب مسجد کو دیکھا تو سب جانور بیٹھے تھے, کوئی انسان نہیں تھا. شہید 300 سال پہلے. سخی آج ہوگا. ایسی کی ہوگا. پہلا نمبر مولانا ابھی صاحب سوچے ابھی ایسی مر کے بندر ہیں, سور ہیں. اللہ کی قسم. مت غلام بنو اس گندی دنیا کے, اس معمولی شہرت کے, سب سے یہ پہلے چھوٹی کون چھوٹی جہنم میں جائے؟ سیاسی سیٹوں کے اور کرسیوں کے اور صدارتوں کے. اور یہ نامراد ایسا جادو ہے, جب اس کرسی پر کوئی بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو تو ہوں کوئی لے ہی نہیں سکتا. ارے ظالم, ایک بیٹھا ہے تیرے اوپر تو تجھے الٹا کے ایسا مارے گا کہ کیڑوں کی غذا بنا دے گا. عالم جب اس نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو شاہ جی نے ایک دم پگڑی اس کے سر سے اتار لی اور اپنے سر پر رکھ لی. 300 سال پہلے کہ مسلمان تو ہم سے بہت اچھے, جو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا سبب بنے گی. جنہوں نے پاکستان بنایا, مولانا صاحب انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا شہید ہوگا. اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے, شراب کے اڈے, جوئے کے اڈے, مافیاز, قتل, ڈاکے, ظلم, ستم بھر کے رکھ دیا. اس ملک کو جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا, پاک زمین. آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں, یہ ناپاک زمین. مرتد اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے, بادل بھی روٹھ گئے, موسم بھی روٹھ گئے, ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے. تاجر برباد ہو گئے, زمیندار برباد ہو گئے. میں زمیندار ہوں, ہماری فصلیں کوئی نہیں خریدتا. تاجروں کا برا حال, مزدوروں کا برا حال. کسی کو گلہ نہ دو, اپنے آپ کو گلہ دو. لا تلوموا الا انفسکم, اپنے آپ کو برا کہو. جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے, زنا ہوتا ہے, شراب کے اڈے چلتے ہیں. ارے میرے بھائیو, میں کیا بتاؤں کہ طوائف کتنی مظلوم عورت ہے. سب سے پہلے جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. میں نے تو طوائفوں میں گشت کی ہیں, ان کی کہانیاں سنی, میرا کلیجہ پگھلا. مجھے یہ سب دیندار ظالم نظر آنے لگے جو صرف اپنی نمازوں پر, داڑھیوں اور ٹوپیوں پر بیٹھے ہیں خوش. اور وہ بیٹیاں جو طوائف بنی, کوئی عورت روزانہ اپنا جسم کسی کی گود میں ڈال سکتی ہے؟ کسی عورت کی یہ فطرت؟ بھوک نے پہنچایا کہ مالدار عیاش ہو گئے, ان پہ خرچ کرتے جاتے, نمائش پہ خرچ کرتے. میں نے صرف تو لمبا, میرا ہوم ٹاؤن ہے, میں 3 کلومیٹر آگے رہتا ہوں جہاں میری زمینیں ہیں, وہاں 1818 سے طوائفوں کا ایک بازار آباد ہے. 10 سال پہلے میں نے وہاں جانا شروع کی. میں نے ایک کو بیٹی کہا, اس کے آنسو نکلا. میں نے کہا میاں صاحب ہمیں تو بیٹی کوئی نہیں, جہنم میں جائے گا. آپ نے ہمیں بیٹی کہا. بتاؤ. جب میں نے ان کی کہانیاں سنی تو وہ سب زمینداروں کی بیٹیاں, کافر, مرتد, بے تو دین, بھوک کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی. چور, ڈاکو. میرے نبی نے فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا کفل. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا, روزانہ نئی لڑکی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا, 60 دینار دے کر. 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپیہ بنتا ہے. وہ کتنا مالدار تھا.
جب اس نے دروازہ بند کیا مولانا صاحبوں کی اور پیچھے مڑا تو دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ شہید ہوگا، کفل نے کہا سخی ہوگا، میں تینوں زبردستی سے نہیں مولانا آندا، صاحب تو اپنے شوق نہ لائی۔ وہ رونے لگی، انہوں نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی، بارڈر مجھے غربت نے یہاں پہنچا دیا، میں عزت دار ہوں، آپ کو پتہ سب سے پہلے میں کون عزت کو جہنم میں بیچنے جائے؟ والی نہیں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا دیا۔ شرابی، غیرت کریں یہ مالدار لوگ، قاتل، کہاں اپنے پیسے برباد کر کافر، رہے ہیں؟ مرتد، کیا موت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے سود خور، کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیا اس دن مظلوم چور، تمہارا گریبان نہیں پکڑے گا؟ پتہ ہے نا؟ وجاء ربک والملک صفا عالم، صفا، آ گیا تیرا اللہ، آ گئے مولانا فرشتے صاحب جائیں گے، سب قطار سے اندر قطار، وجیء یومئذ بجہنم، وہ آ گئی جہنم بھڑکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، چیختی ہوئی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت بھی آ گئی سنورتی ہوئی، مہکتی ہوئی، مچلتی ہوئی، وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور وہ ترازو بھی آ گیا جس پر اللہ تجھے مجھے تولے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط بھی آ گیا جس پر چل کے آگے پار سب پہنچو سے گے۔ پہلے کون جہنم میں جائے؟ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا، مِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ مرتد، خردل مسٹرڈ کو کہتے ہیں، سود خور، رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا اچھا یا برا ہوگا تو تیرے رب کا ترازو تمہیں تول کے دکھا دے گا۔ مولانا صاحب آج تیری زبان سچ بولے گی، جھوٹ نہیں بول سکتی، پھر تو کہے گا این المفر، کہیں دوڑ جاؤں، کہیں بھاگ جاؤں، تو آواز آئے گی کلا لا وزر، نہیں نہیں، فیصلہ آباد نہیں ہے، اسلام آباد نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، پہلا نمبر ہر مولانا تجھے صاحب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ کی ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج تیرا رب تجھے بتائے گا تو منہ کالا کر کے آیا ہے یا روشن کر کے آیا ہے، تو رب اور رب کے رسول کو راضی کر کے آیا ہے یا ان کا دشمن بن کے آیا ہے؟ تو نے چند دنوں کی عزت کے پیچھے رب کو ناراض کیا ہے یا چند دنوں کی عزت کو قربان کر کے اللہ کو راضی کیا ہے؟ حسین بنو نا، حسینی بنو نا، چور، ڈاکو، روتے حسین کو ہو، ابھی محرم ختم تو نہیں ہوا میرے خیال میں، عالم، ہاں ہو گیا؟ کیا صرف حسین 10 دن کے لیے رونے کے لیے ہے؟ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام۔ جو جہنم کی آگ کو بھڑکانے ربیع الاول کے 12 دن کیے، اپنے نبی کو یاد مولانا کرتے، صاحبوں کی پیچھے ابو جہل کی زندگی پر کھڑے ہو جاتے۔ شہید ہو، یہ کون سی غلامی رسول ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سا عشق اہل بیت ہے؟ اللہ کی آج بہت دل ٹوٹا میرا، بارڈر میں نے کہا میں آج کیا امید رکھوں؟ 50 سال بھی نہیں گزرے سب تھے سے پہلے کہ کون میرے جہنم نبی میں کی جائے؟ اولاد کو ذبح کر دیا، تو بتاؤ، ہن تو 1447 آ گئی ہے، ظالم، بس اپنا ایمان بچا کے مر جاویے، یہی بڑی بڑی گل۔ مرتد، بے دین، سود حسن خور، جیسی ہستی سے فرمایا فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، پتہ ہے ایک دن تو بھی مٹی میں مٹی ہوگا۔ عالم، یہ ایک مثال ہے، ورنہ ان کے جسم کو تو مٹی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، وہ تو میرے تیرے جیسوں کے جسم کو مٹی کھائے گی، نبی کے نواسوں کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کا سبب بنے گی، لہذا مولانا صاحبوں کی ایک آخری سن ڈنکے کی چوٹ، سخی ہوگا، لا تبے دنیا کا بے آخرت، آخرت کو بیچ کے دنیا نہ کمانا، لا تبے آخرت کا بے دنیا کا، سب سے پہلے آخرت کون کو بیچ جہنم کے میں جائے گا؟ دنیا نہ کمانا، بل بے دنیا کا بے آخرت، شرابی، بلکہ ظالم، دنیا کو بیچ کے آخرت کو کما لینا، مرتد، یہ ہے نفع کا سودا، بے دین، یہ ہے سود دلوں خور، کو روشن کرنے والی آواز۔ چور، ڈاکو، پتہ ہے نا؟ تو زندگی کا رخ عالم، اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے نبی کی طرف پھیرو، مولانا گناہوں صاحب سے جائیں توبہ سب کریں، سے
اللہ کو راضی کرو یہ زندگی کی معراج ہے، اللہ کو راضی کرو یہ زندگی کی معراج ہے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے۔ مولانا صاحب یہاں کا سونا چاندی، یہاں کی زرق برق گاڑیاں، یہاں کے بنگلے محل اور حکومتیں صدارتیں، اللہ کی قسم دھوکہ ہے، اللہ کی قسم دھوکہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے فاتح کی حسرت بھری آواز سنائی ہے کوئی مجھے چند دن دے دے، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، حسینی بنوں کہ اللہ تجھے راضی کرتے ہوئے نسل بھی قربان کرنی پڑے تو کرا دیں۔ ہم تو 10 روپے نہیں قربان کر سکتے۔ بے دین تو وہ عورت رونے لگی کہ کفل چور میں عزت دار، پتا ہے مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے، عالم اللہ کی قسم یہ بھوک کی ماری ہوئی بچیاں ہیں جو اپنی عزت کے سودے کر رہی ہیں۔ ان کی عزتوں کو لوٹنے والے سردار صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، وہ مولانا صاحب لیڈر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، وہ ویسے ہی سفید کالر میں ہیں اور اس کے ماتھے پہ تو طوائف کا دھبا لگ گیا جو موت بھی نہیں دھو سکتی۔ اللہ کی قسم تو کفل رونے لگا۔ عیاش بدماش آدمی روزانہ نئی لڑکی لانے والا، پتہ نہیں اللہ کو کوئی بات پسند آ گئی، اس بچی کے آنسو پسند آ گئے، اس نے کہا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی نا اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤ، جو تمہیں دیا ہے وہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، لاکھوں کروڑوں روپے تھے، 60 دینار بہت بڑی دولت ہے، پتا ہے اور میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر۔ کفل کو نہیں پتا کو کیوں منا لے، جائیں گے سب سے وہ گھر گئی، پھر کفل نو موت آ گیا، اچانک مر گیا، بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ انہوں نہیں پتا کہ اگو موت کھلوتی ہوئی ہے، چند لمحے پہلے کوئی توبہ کر لے تو اللہ سارے معاف کر دے۔ کیا کریم اللہ ہوگا، سخی ہوگا، پہلا نمبر کیا کریم اللہ ہے۔ اولک رب غیری، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے، کوئی اور بھی تم سے ایسی محبت کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے کون انی لک محب فبحقی علیک کلی محبا، اور میں تم سے پیار کرتا ہوں تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر۔ قاتل کافر اب یہ ایسا نافرمان بندہ تھا، بے دین سود خور، اگر یہ صبح مردہ پایا جاتا تو اس کا میت، اس کا جنازہ کوئی نہ اٹھاتا۔ پتا ہے اس سے رب پہ قربان جاؤ، عالم میں جس کو سنا رہا ہوں میں تمہیں نہیں سنا رہا ہوں، میں اپنے رب کو سنا رہا سب سے ہوں، میں اس کا مراسی بن کے، اس کے نبی کا مراسی بن کے میں تمہارے آگے جھولی پھیلا رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، ان دھوکے کے راہوں سے باہر آ شہید جاؤ، ہوگا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم کچھ بھی پہلا نہیں، نمبر مولانا صاحب کا، ایک جھٹکا سب کچھ ختم کر دے گا۔ تو اگر کل یہ اسی طرح ہوتا مردہ، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا تھا، میرے رب نے غیب سے پردہ ہٹا دیا، واہ میرا رب، رب ہو تو ایسا ہو جس نے ایک ساری زندگی کے نافرمان کے لیے کیا غیب کا پردہ ہٹایا کہ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے کفل کے دروازے پر دیکھا، لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ تو کبھی کسی کے لیے نہیں لکھتا، اتنا پیار اس کو اور اتنی ہماری دلیری اور نافرمانی، کوئی جوڑ تو بناتے دکھاؤ مینوں۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے تو دروازے پہ لکھا ہوا ان اللہ قد غفر للکفل، پھر سارا شہر دوڑا اور اس کو اٹھایا اور عزت کے ساتھ اس کو اللہ کے دربار تک، قبر تک پہنچایا۔ یہ تو میرے اللہ کا معاملہ ہے، سب سے پہلے کون جہنم اللہ کے واسطے میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ تو نبی کے پاس بھی نہیں۔ نبی تو بھی میرے رب نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ان کو سیدھے راستے کا پتہ بتاتے رہیں، آگے ان کے دلوں میں روشنی ڈالنا تو رب کا کام ہے۔
اس کے سامنے روو، میں بھی روؤں، آپ بھی روو سب سے اول من کہ تسعر ہم بهم بہت نار گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو جہنم کی توبہ آگ کو کرنے، بھڑکانے اللہ کا کو راضی سبب کرنے، بنے کہ جھوٹ سے مولانا بچو، صاحبوں سود سے بچو، ظلم سے بچو، زنا سے بچو، شہید بدیانتی ہوگا، سے بچو، دھوکے سے سخی بچو، ہوگا۔ ہیرا پہلا پھیری نمبر سے بچو، مولانا صاحب ملاوٹ سے بچو، اسی پر قومیں برباد ہوگی۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو۔ رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج سب سے مالداروں پہلے پر کون ہے، جہنم میں غریبوں جائے؟ پر نہیں ہے۔ باقی زندگی کو بتاؤ۔ اس کی نبی کے اطاعت میں شرابی، گزارو، تبلیغ میں وقت زانی، لگاؤ، صرف 3 دن قاتل، لگا لیا کرو ہر مہینے، کافر، آپ کی زندگی میں مرتد، انقلاب آ جائے گا۔ سارے بھائی ارادے کرتے ہو بے اس دین، سود خور، آج نیت کرو میرے ساتھ کہ ہم چور، توبہ کرتے ڈاکو، ہیں۔ یا اللہ، پتہ ہے کہو میری توبہ، عالم پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری مولانا توبہ، صاحب جائیں گے سب سے یا اللہ۔ اول من ہر طرف سے تسعر ٹھکرا بهم دیے نار گئے، جہنم ساری جو آس ٹوٹ جہنم گئی ہے۔ کی آگ کو اس بیڑی کے بھڑکانے کا سبب مسافر ہیں بنے گے جس کے سارے پھٹے ٹوٹ وہ چکے ہیں مولانا صاحبوں اور وہ بے رحم موجوں کے حوالے ہے، شہید پتہ نہیں ہوگا، کب پلٹا کھا جائے۔ سخی ہوگا۔ تم تیری پہلا نمبر بارگاہ میں مولانا صاحب کا اپنے جھوٹے آنسو، جھوٹی آہیں لے کر آئے ہیں کہ تو واحد شہنشاہ، کھوٹا سکہ بھی چل جاتا، دنیا تو کھرے سکے بھی ٹھکرا دیتی، تو سب سے ایسا پہلے کون شہنشاہ جہنم میں جائے گا؟ کھوٹے سکے قبول کر لے۔ بتاؤ۔ یا اللہ، یہ بچہ شرابی، ماں کو پکارتا زانی، ہے، اماں قاتل، وہ طلب کے اٹھتی ہے کافر، تو ماؤں سے مرتد، کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتی، بے دین، سود تیری خور، بارگاہ کو فریاد کرتی۔ چور، ڈاکو، اس ظلم کی پتہ ہے چکی اور اس کفر کی تاریک عالم رات ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، ہماری ہڈیوں کے مولانا صاحب جائیں گے گردے بھی سب سے فریاد کر رہے اول ہیں، من ہمارے تسعر جسم کی بهم بوٹی نار بوٹی جہنم فریاد کر رہے ہیں، جو جہنم ہمارے کی آگ جسم کو کا روما بھڑکانے روما کا ایک ایک سبب بات بنے فریاد گے دی ہے کہ مہربانی مولانا کر صاحبوں کے اس فضا کو بدل دے، شہید تیرے ہوگا، سوا کوئی نہیں بدل، سخی ہوگا۔ تیرے پہلا پاس نمبر طاقت مولانا ہے، صاحب کا ان القوت للہ جمیعا، تیرے پاس عزت ہے، ان العزت للہ، تیرے پاس قدرت ہے، مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے۔ سب سے پہلے ہم کون پٹ جہنم رہے میں ہیں، جائے ہم گا؟ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہماری آنکھیں تکتے تکتے شرابی، تکتے تکتے زانی، تھک کے گر گئی قاتل، ہیں، آس لگاتے کافر، لگاتے مرتد، لگاتے 75 سال ہو گئے، بے دین، ہماری سود خور، آس ٹوٹ گئی، ہماری چور، امیدیں ڈاکو، ٹوٹ گئی، اب تو ہمارا پتہ ہے آخری سودا، تو عالم بھی ہمیں ٹھکرا، ماں باپ بھی بچے کو نکال لے، مولانا کدھر صاحب جائے جائیں گے سب سے چھوٹا بچہ اول گھر من سے لے کر تسعر کدھر بهم جائے؟ نار جہنم یا اللہ، ہم جو ساری دنیا جہنم نے کی تجھ آگ کا کو دیا، بھڑکانے کا بھیڑ سبب بکری بن بنے گیا، گے ہمارے طاقتور ہی مولانا ہمیں سب صاحبوں تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھ شہید کر ہوگا، ہمیں ذبح کر رہے ہیں۔ سخی یا ہوگا۔ اللہ تو آ پہلا جانا، نمبر یا مولانا اللہ صاحب تو کا آ جا، اس ظلم و ستم کی رات کو ختم فرما، اللہ اس نافرمانی کی رات کو ختم فرما، بارڈر غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن رہی ہیں، آپ کو یا پتہ اللہ سب سے پہلے فحاشی کون ہو یا جہنم میں نہیں، جائے گا؟ سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ اللہ شرابی، تیرے سوا کوئی زانی، ہدایت دینے والا نہیں قاتل، ہے، تو نے فرعون کی بیوی کافر، آسیہ کو ہدایت مرتد، دے دی، تو نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بے کو دین، ہدایت سود دے دی، خور، تو نے ولید کے بیٹے خالد چور، کو سیف ڈاکو، اللہ بنا دیا۔ یا اللہ پتہ تیری ہے قدرت آج بھی ویسی ہے، ہم تیرے عالم محبوب کی امت، اور یا اللہ 75 سال اس مولانا آس صاحب پہ جائیں گے سب دن سے گزار رہے ہیں اول کہ من آج صبح تسعر ہوگی، بهم آج نار صبح ہوگی، جہنم اب تو جو صبح جہنم کیا کی ہونی آگ ہے، کو بھڑکانے کا موت کی سبب شام بنے ہونے گے والی ہے میرے مولا، وہ کتنی مولانا نسلیں صاحبوں ہماری اسی میں قربان ہو کے چلی، اسی شہید صبح کا ہوگا، انتظار کرتے سخی کہ ہوگا۔ کبھی یہاں پہلا امن کی نمبر لہر مولانا بہلے صاحب گی، کا یہاں محبت کے چشمے پھوٹ، یہاں تیرے فرما بردار بندے بندیاں ہوں گے، یہاں حکمران رحم دل اور قاضی عادل ہوں گے، مالدار سخی ہوں گے، سب سے غریب پہلے کون خوددار ہوں جہنم گے، میں جائے؟ عورتیں باحیا ہوں گی، جوان بتاؤ۔ غیور ہوں گے، شرابی، یا اللہ زانی، ہر سے قاتل، الٹ پلٹ گئی، ساری فصل کافر، اجڑ گئی، مرتد، ہم اجڑے ہوئے بے مسافر، دین، سود ہم خور، بھٹکے ہوئے مسافر، ہم چور، اندھیری رات کے مسافر ہیں، پتہ ہے
تیرے سامنے پکارنے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. یا اللہ مولانا صاحب چاروں صوبوں کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں تیرے محبوب کی امت جو تباہ جہنم کی برباد. آگ کو بھڑکانے کا یا سبب بنے گے یا اللہ، وہ مولانا بچہ صاحب تو کتے کا بھی ہو تو اس پہ رہنا. شہید تیرے ہوگا، محبوب کے سخی ہوگا. امت کے پہلا بچوں کو نمبر کیسے مولانا یہودیوں نے آگ کا ایندھن بنا دیا، ان کی ہڈیاں بھی سرما بن گئی، ان کی لاشوں کے ٹکڑے بھی نہ، ان کی مائیں آگ کے تندور میں جل سب کے سے راکھ ہو پہلے گئی، کون جہنم میں ان کے جائے؟ بموں کی بارش. یا اللہ عبرت، شرابی، زانی، یا قاتل، اللہ پوری امت کو کافر، عبرت نہیں آئی، مرتد، کسی کی غیرت نہیں جاگی، بے سب دین، سوئے سود پڑے. خور، یا اللہ چور، ڈاکو، چور کے ہاتھ کٹنے پر بتایا، تو رونے بیٹھ گیا تھا تیرا نبی. عالم. یا اللہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب مولانا رونے لگ صاحب گئے جائیں تھے. گے سب سے صحابہ اول نے من پوچھا تسعر کہ بہم نار جہنم، جو میرے جہنم محمدی کی کا آگ ہاتھ کو کٹ. بھڑکانے کا سبب صحابہ نے بنے کہا گے اب نہ کاٹ سے، وہ وہ مولانا تو اللہ کا صاحب حکم تھا، تم کیوں لائے تھے میرے پاس؟ شہید وہیں ہوگا، سمجھا بجھا کے توبہ کروا سخی دیتے. ہوگا. پہلا نمبر آج مولانا جب صاحب کا. فلسطین کی سرزمین میں پانی سے زیادہ وہاں کے ایمان والوں کا خون بہ رہا، بارڈر ان کی بوٹیاں فضا میں بکھر رہی، کسی کو ترس نہیں آیا. سب سے امت پہلے میں کون غیرت مر جہنم میں گئی ہے، جائے؟ قوت مر گئی ہے. یا اللہ تو آ جا، تو آ جا. شرابی، جسے بچہ زانی، ماں کو پکارتا ہے جب دکھی ہوتا ہے، کافر، باہر مرتد، لٹ کر آتا ہے تو ابا کو بے پکڑتا دین، ہے، ابا سود مجھے خور، باہر لڑکوں نے مارا ہے. اس کا چور، باپ ڈاکو، بوڑھا بھی ہو تو گلی میں آ کے پوچھتا ہے بتایا، میرے پتر نو کیا مارے ہے، ہم کس عالم. کے پاس جائیں، کس کو کہیں، کس کو کہیں. مولانا تجھے صاحب کیسے جائیں گے سب سنا سے ہے، تجھے کیسے اول من منائے. تسعر بہم نار تجھے جہنم، منانے کے جو جو آداب ہیں ان جہنم سے ہم کی آری آگ کو بھڑکانے کا سبب بنے نافرمانیوں کے گے سمندر میں غرق ہو وہ چکے ہیں. مولانا صاحب ہوں گے. یا اللہ تو کوئی قدرت دکھا دے، تو کوئی شہید کرشمہ ہوگا، دکھا دے، تو سخی کوئی ہوگا. قدرت دکھا پہلا دے، نمبر تو کوئی مولانا کرشمہ صاحب کا. دکھا دے. یا اللہ سب کچھ تیرا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے چاروں صوبوں کی حفاظت آپ فرما. کو پتہ ہے اپنے سب سے بیمار پہلے رہیں کون اور جہنم میں غیر جائے؟ بیمار رہیں. اپنوں بتاؤ. کے دلوں سے بھی رحم نکل گیا شرابی، اور غیروں کے دلوں زانی، سے تو پہلی قاتل، رحم کوئی نہیں ہے. گاجر کافر، مولی کی طرح مرتد، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. یا اللہ تو بے آ جا، دین، سود خور، تیری منت کرتا ہوں، تو آ جا، چور، ڈاکو، تیری منت تو آ جا. یا اللہ، یا اللہ تو عالم. آ جانا، آ جانا. یا اللہ تو آنے مولانا جانے سے صاحب جائیں گے پاک ہے، سب مجھے سے پتا ہے تو اول لا من مکان ہے، تسعر تو لا بہم زمان نار ہے. جہنم، جو اور تو نے جہنم خود کی قرآن آگ میں کو کہا ہے وجاء بھڑکانے کا ربک سبب بنے والملک گے صفا صفا. وہ میں بھی مولانا اسی آیت صاحب کو ہوں گے. کہتا ہوں، جو تیری شایان شان ہے شہید اس کے ہوگا، مطابق آ جا، سخی ہوگا. ہمارا ہاتھ پہلا پکڑ نمبر لے، مولانا صاحب کا. ہمیں اس اندھیری رات سے نکال لے. ہم پھٹکے ہوئے مسافر ہیں، ہم اندھیری رات کے مسافر، ہم بے منزل راستوں کے راہی ہیں، سب سے پہلے ہم بے کون جہنم نشان میں جائے گا؟ منزل کے راہی ہیں. ہمارے بتاؤ. آگے بھی اندھیرا ہے، پیچھے بھی شرابی، اندھیرا ہے، دائیں بھی زانی، بائیں بھی اوپر بھی قاتل، نیچے. دنیا بھی کافر، کچھ نہ بن مرتد، سکی اور آخرت بھی گنوا بیٹھے. بے دین، یا اللہ سود ہم خور، ہارے ہوئے مسافر ہیں، ہارے چور، ہوئے ڈاکو، کھلاڑی ہیں. ہمارے اوپر کرم بتایا. فرما دے، پورے ملک پر رحم عالم. فرما دے، ہدایت کی ہوا چلا دے، چاروں مولانا صوبوں صاحب کو جائیں گے آپس میں سب سے جوڑ دے. اول ہر من وقت جو تسعر مختلف بہم طرح نار سے جہنم، قاتل لوگ جو آ کر جہنم معصوموں کی کو آگ قتل کو کر کے بھڑکانے پہاڑوں میں کا چلے سبب جاتے ہیں. بنے ان گے پر یا اللہ تیرا تو وہ پورا مولانا قبضہ ہے. صاحب ہوں گے. ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے. شہید ہوگا، اس ملک کو سخی اندرونی ہوگا. بیرونی پہلا دشمنوں سے نمبر مولانا محفوظ صاحب فرما. کا. پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ کی ہمارے مریضوں کو صحت دے، ہمارے تنگ دستوں کی تنگی دور فرما. ہماری تجارت ختم ہو چکی ہے، ہماری زراعت سب سے ختم ہو پہلے کون چکی ہے، جہنم میں اس جائے؟ کو زندہ فرما. ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما، عقل عطا شرابی، فرما، کہ ان کے زانی، اندر رعایا کے لیے قاتل، ہمدردی ہو. ہمدردی کافر، خود مرتد، غرضی سے انہیں نکال لے، خود غرضی بے سے انہیں دین، نکال سود لے. خور،
یا اللہ مزدور کو روٹی نہیں چور ملتی، ڈاکو کروڑوں بچے تیرے محبوب پتہ کی ہے امت کے پاکستان میں بھوکے سوتے ہیں، عالم بھوکے روتے، ماں کی چھاتیاں بھی دودھ سے خشک مولانا ہو گئی صاحب ہیں، جائیں گے سب اور سے تھنوں میں اول دودھ من دیکھتے ہیں تو وہاں تسعر قطرہ بھی نہیں بہم ہوتا نار ہے۔ جہنم، ہماری بڑی بے جو بسی ہے جہنم یا کی اللہ، آگ کو تیرے سوا بھڑکانے کا کوئی نہیں ہے، سبب بنیں تیرے گے سوا کوئی نہیں، وہ مولانا تیرے صاحبوں سوا کی کوئی نہیں۔ ہمارے گناہوں سے درگزر شہید ہو فرما دے، اپنی سخی رضا والی ہوگا زندگی پہلا عطا نمبر فرما مولانا دے۔ صاحب کا اپنے اپنے جو ایمان پہ چلے گئے ہمارے عزیز، ان کی اللہ قبروں کو ٹھنڈا کر دے، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرماؤ۔ یہ آنے والے آپ کو سارے پتہ ساتھیوں کو سب قبول سے پہلے فرما، کون اس جہنم میں مسجد جائے کو گا؟ آباد فرما، اس کے نمازیوں بتاؤ کو آباد فرما، اس پورے محلے کو شرابی، آباد فرما، ظالم، ہم قاتل، سب سے راضی ہو جا۔ کافر، وصلی اللہ مرتد، تعالی نبی کریم۔